السلام علیکم دوستوں، اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 6 مہینے کے بعد ان کی ماں سے ملانے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی۔ اس وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پلانا شروع کیا تو پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پی لینے کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے معصوم بچے کو بھی دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ وہ جب مکہ آ رہی تھی تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب سے یہ بچہ ان کے پاس آیا ہے، جب سے اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ دوستوں، اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر حارث اور اپنے بچے اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبلی پتلی اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ وہ اونٹنی جب بنی سعد کے قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو وہ بہت سستی سے چلتی ہوئی مکہ پہنچی تھی، لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا۔ دائی حلیمہ کی یہ اونٹنی وہی اونٹنی تھی جو مکہ میں بڑی سستی سے آئی تھی۔ اب یہ اونٹنی کو آخر کیا ہو گیا ہے کہ وہ اب سب سے زیادہ تیز رفتار سے چل رہی تھی۔ دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے کہا، حلیمہ، ہم پر رحم کرو، تھوڑا دھیرے چلو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم مکہ آئی تھی؟ تو یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگی کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں میرے ساتھ عجیب عجیب سے واقعے پیش آ رہے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایسے کرتے کرتے 2 سال پورے ہونے کو آ رہے تھے، یعنی کہ بچے کی پرورش کا ذمہ پورا ہونے کو آ گیا۔ جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ پورا ہونے کو آ گیا۔ خیر اور برکتوں کا سلسلہ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں اپنی زندگی میں خوب دیکھا تھا۔ اس وجہ سے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس اس کے گھر والوں کو سونپ دیں، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد اس کو واپس سونپنا ہی تھا۔ اس لیے 2 سال کے بعد دائی حلیمہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ مکہ میں پہنچی تو حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ آپ کا یہ بچہ بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے، میری تو زندگی ہی بدل گئی ہے۔ میری زندگی میں برکتوں رحمتوں کا دور شروع ہو گیا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑے دن آپ اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں، میں تھوڑے دن اس کی پرورش کرنا چاہوں گی۔ تو یہ سن کر حضرت آمنہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر دائی حلیمہ کے بار بار اصرار کرنے پر حضرت آمنہ تیار ہو گئی۔ اور السلام علیکم دوستو، دائی حلیمہ جب مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ آپ کا بچہ بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا بچہ ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے، میری تو زندگی ہی بدل گئی ہے۔ میری زندگی میں برکتوں رحمتوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔
اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑے دن اور آپ اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں، میں تھوڑے دن اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت آمنہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر دائی حلیمہ کے بار بار کہنے پر حضرت آمنہ تیار ہو گئی اور کہنے لگی کہ تھوڑے دن اور اپنے پاس رکھ لو، پھر آپ واپس آ کر مجھے دے جانا۔ اس طرح سے دائی حلیمہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس اپنے ساتھ لے گئی۔ دوستو، ایسا کرتے کرتے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ دائی حلیمہ کے گھر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان میں حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا بھی تھا جو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دودھ شریک بھائی بھی تھا۔ وہ سب کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ زمین پر گر گئے اور آپ کے چہرے اور جسم کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ دوستو، اتہاس کی کتابوں میں ہے کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے۔ جیسے ہی حضرت جبریل آپ کے پاس آئے تو آپ کو زمین پر لٹا کر آپ کے سینے کو چاقو کر دیا، یعنی کہ آپ کے سینے کو چیر دیا اور آپ کے دل کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور آپ کے دل پر جو ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا لوتھڑا تھا اس کو ہٹا دیا اور یہ کہا کہ آج سے شیطان کے حصے کو دور کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ کے دل کو آپ کے سینے میں رکھ کر چلے گئے۔ دوستو، یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے گھبرا گئے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ سبھی بچے دوڑتے دوڑتے دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ سن کر دائی حلیمہ بہت ہی زیادہ گھبرا گئی اور پریشان ہو اٹھی۔